انگریزوں نے جب برِ صغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا تو بدقسمتی سے یہاں تعلیمی اداروں کی بہت کمی تھی۔ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی طور پر سول انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ 2 انجینئرنگ سکولز کی بنیاد رکھی گئی، جن میں سے ایک تو رڑکی موجودہ بھارت میں تھا، جبکہ دوسرا تھا گورنمنٹ اسکول آف انجینئرنگ رسول۔ اور یہ ایک صدی کا قصہ ہے۔ انیس سو 12 میں قائم ہونے والے گورنمنٹ اسکول آف انجینئرنگ رسول کو اب گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ کیمپس کی پوری عمارت فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اور اس کا ایک ایک گوشہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر یہاں سول انجینئرنگ کے شعبے میں 3 سالہ ڈپلومہ کورس کروایا جاتا ہے۔ جب برٹش گورنمنٹ نے نہری نظام کا آغاز کیا تھا یہاں پہ، تو اس میں یہاں پہ رسول بیراج بنایا گیا تھا 1901 میں۔ یہ بیراج شروع ہوا تھا اور اس بیراج کے حوالے سے یہاں پہ تعمیرات کی گئی تھیں۔ یہاں پہ شاپس بنائی گئی تھی، فاؤنڈری شاپ تھی، یہاں پہ جن لوگوں سے کام کرواتے تھے ان کے لیے رہائشیں بنائی گئی تھیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے کہ یہ کالج اس سے پہلے لاہور میں کام کر رہا تھا، اس کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے، اس سپیس کو، اس جگہ کو، کیونکہ یہاں پہ سول انجینئرنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تعمیر ہو گئی تھیں، اس کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ اس کالج کا قیام عمل بنایا۔ اسی ڈپلومہ سے وابستہ تمام لیبارٹریز کالج میں اپنے متعلقہ ساز و سامان کے ساتھ موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک میٹیریل ٹیسٹنگ لیب ہے۔ لیب میں اپنے موضوع سے متعلق تمام ایکوپمنٹس موجود ہیں۔ کالج کی فزکس لیب جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور یہاں تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی کلاسز کروائی جاتی ہیں۔
کے علاوہ کالج میں پبلک ہیلتھ لیب، الیکٹریکل لیب، پری کاسٹنگ لیب اور ریلوے لیب بھی موجود ہیں، جہاں اپنے اپنے شعبہ جات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے۔ کالج کی ووڈ لیب انتہائی خوبصورت اور اہمیت کی حامل ہے۔ کالج کی بلڈنگ کنسٹرکشن لیب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ خوبصورت ساز و سامان اور وسیع صحن پر مشتمل ہے۔ رسول کالج کا ماحول اس کی خوبصورتی اور اس کے نظارے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں یہاں سے فارغ التحصیل طلباء آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ یقیناً عشق اس حوالے سے ہے کہ یہ اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ اس ادارے کا، اس کی پوری دنیا میں اس کے لوگوں کو موجود ہونا، اس کی ہسٹورک جگہ کا ہونا، یہ تمام چیزیں ہر وقت موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں۔ کالج سے وابستہ خوشگوار یادیں ایک عمر گزر جانے کے باوجود آج بھی اولڈ رسولینز کو اپنے زمانہ طالب علمی میں لے جاتی ہیں۔ کیونکہ ہم جس منزل پہ گئے، جس میدان میں گئے، جس مشکل میں گئے، اس ادارے کا پڑا ہوا ہمیں یاد آیا۔ اس کی تربیت قدم قدم پہ ہمارا ساتھ دیتی رہی، اور ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم رسول سے پڑھے ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنی پاکستان کی کوئی بڑی سی بڑی یونیورسٹی ہے نا، اس کا پڑھا ہوا بچہ ہمارے سامنے آتا تھا، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کسی بھی ادارے کی 100 سالہ خدمات نہ صرف یہ کہ بہت معنی رکھتی ہیں، بلکہ یہ ایک تاریخ بنتی چلی جاتی ہے، اور اس تاریخ سے وابستہ لوگ اکثر و بیشتر اپنے ادارے اور اس سے وابستہ زندگی کو یاد کرتے ہیں۔ ماضی کے وہ قصے، اٹکیلیاں، شرارتیں، تعلیمی ماحول، نظم و ضبط اور معمولات زندگی کے مناظر دل و دماغ کے علاوہ گویا آنکھوں میں بھی ٹھہر سے جاتے ہیں۔ تبھی تو کالج کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اولڈ رسولینز کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک کو بہت واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے رسول جوائن کیا تھا 1 جنوری 1950 اور وہاں سے فارغ ہوئے تھے دسمبر 51۔ پھر سروس میں رزلٹ میں دیر لگ گئی، پھر 15/5 52 میں نے سروس جوائن کی۔ لیٹر مجھے گھر آ گیا تھا، اپنا اپارٹمنٹ کا لیٹر۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول رقبے کے اعتبار سے ایشیا کا سب سے بڑا کالج ہے۔ 216 ایکڑ رقبے پر محیط کالج میں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ یہاں ڈاک خانہ، یوٹیلیٹی سٹور، جنرل سٹور، بینک اور کیفیٹیریاز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کالج میں ایک ڈسپنسری اور ایک ویل ایکوپڈ ایمبولینس بھی موجود ہے۔ یہ ڈسپنسری اور ایمبولینس نہ صرف طلباء بلکہ اسٹاف کالونی کے رہائشی گھرانوں کو بھی سہولیات مہیا کرتی ہیں۔
اس کے علاوہ کالج میں موجود اسکاؤٹس بھی ہر طرح کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا فن جانتے ہیں۔ کالج میں اسکاؤٹنگ کا ہمارا ایک الگ شعبہ ہے، جس کے ہمارے انچارج چیف اسکاؤٹ ہمارے بہت اچھے ٹیچر ہیں ہمارے عبدالحمید صاحب، انہوں نے اس شعبے کو باقاعدہ ہینڈل کیا ہوا ہے، اور ہم نے اس میں تقریباً ہر دوسرے سال مری میں اسکاؤٹ کیمپ میں شریک ہوتے ہیں، اور وہاں سے جب بھی ہم گئے ہم نے وہاں سے پوزیشن حاصل کی ہیں، ہمارے پاس ہمارے بچوں کو سرٹیفکیٹس بھی ملے ہیں۔ کالج کا فاؤنٹین آف ڈیولپمنٹ 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ پرنسپل جناب سید مظہر عباس نقوی نے فاؤنٹین آف ڈیولپمنٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ بے شک یہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ انیس سو 12 سے لے کر اب تک کالج میں 23 پرنسپل صاحبان اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ میرے دور میں پہلے وائس پرنسپل تھا موسیٰ خان، ہاں، ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں پرنسپل بنوں لیکن وہ پرنسپل نہ بنے۔ اس کے بعد عبد الرحمان تھا پرنسپل۔ 1912 سے لے کر اب تک کالج کے پرنسپل صاحبان میں مسٹر جی جیمل، مسٹر سی ای بلیکر، مسٹر ٹریور جونز، پی ٹی جگن ناتھ، مسٹر ٹی کیرکھم جونز، کرنل ایل ایس ایڈلر، مسٹر آر ایف ٹی فیرنٹ، مسٹر ڈبلیو اے آر بیکر، کیپٹن ایم جی کے مورتی، کے بی شیخ عبد الرحمان، مسٹر ایم ایم مالک، مسٹر تجمل حسین قریشی، مسٹر اے جی مفتی، مسٹر بشیر پرویز، مسٹر احسان الحق تور، مسٹر فرمان علی آوان، مسٹر عبد الواحد کھوکھر، مسٹر محمد سفیان اشرف، مسٹر غلام مرتضی سلیم، مسٹر محبوب الہی ملک، مسٹر گلزار احمد خالد، پروفیسر پرویز اختر اور انجینئر سید مظہر عباس نقوی شامل ہیں۔ کالج میں طلباء کو لانے
اور لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ اور بہتری لائی جا رہی ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا جب منڈی بہاؤالدین سے کالج تک خصوصی ٹرین چلا کرتی تھی۔ اسی ٹرین کو بعد میں ختم کر دیا گیا، لیکن پرنسپل نے اس ٹرین کو کالج کے ہاکی گراؤنڈ میں انتہائی خوبصورت انداز سے نصب کروا دیا۔ ٹرین کا انجن انتہائی منفرد انداز کا حامل ہے، جسے کینیڈا میں بنایا گیا۔ کالج کی ٹرین کے علاوہ یہاں موجود وہ مشینری جو اب تاریخی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اسے کالج میں مختلف مقامات پر نصب کر دیا گیا ہے۔ تاریخی مشینوں کے علاوہ کالج میں 2012 میں 7 سالہ تقریبات کے موقع پر ایک میوزیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ ایسا ہوا کہ میں 2005 میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو اس کالج میں بے شمار ایسیٹس ایسے تھے جو مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے، جو کیئر نہ ہونے کی وجہ سے بہت بری حالت میں موجود تھے۔ تو مجھے اس وقت سے 2005 سے ہی بس میرے خیال تھا کہ میں اس کو میوزیم یہاں قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری جگہیں ہم مختلف والے سے تلاش کرتے رہے، اور یہ بھی جگہ جہاں پہ اس وقت میوزیم موجود ہے، یہ جگہ ہم نے کوئی آلموسٹ 3 سال پہلے اس کو سلیکٹ کر لیا تھا۔ یہاں سے فزکس لیب پہلے یہاں پہ موجود تھی، اس کو ہم نے شفٹ کر دیا، اور شفٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر کام کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ یہ میوزیم کسی بھی تعلیمی ادارے میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایشیا کا پہلا اور واحد میوزیم ہے۔ سائنس اینڈ ہیریٹیج میوزیم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جن میں گوشۂ تصویر، گوشۂ تاریخ، انعامات و اعزازات اور گوشۂ سائنس شامل ہیں۔ اور جب میوزیم کا قیام ہم عمل میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت ہمیں پھر بہت زیادہ ہیلپ ملی ہمارے پی ٹی وی کے پروڈیوسر شاہد مشتاق صاحب سے۔ ہماری اس وقت کی کلاس 2009 سیشن کے بچوں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا، اور یوں یہ ہمیں 7 سالہ ہماری تقریبات کا ایک بڑا اہم ترین حصہ میوزیم کی شکل میں سامنے آ گیا۔ میری یقیناً بہت بڑا چیلنج تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح سے پورے اس علاقے میں اور یہاں کی ایک جغرافیائی اہمیت ہے، اور الیگزینڈر کا روٹ یہاں پہ رہا، اس علاقے میں ایک میوزیم ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو پورے منڈی بہاؤالدین کے ضلع میں کوئی ایسی خاص جگہ نہیں ملتی تھی جہاں پہ کوئی میوزیم بنایا جا سکے، لیکن جب رسول کالج میں میں آیا، میرا کسی نہ میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، نہ میں یہاں پہ پڑھاتا ہوں، نہ میرے فیملی میں سے کوئی شخص یہاں سے پڑھا ہے، لیکن الحمدللہ اس کی بلڈنگ کو دیکھ کے اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کے ایک محبت، ایک لگاؤ جو ہے وہ مجھے اس کالج کے ساتھ ہے۔ اور جہاں تک میوزیم کا تعلق ہے، ابھی تو یہ اتنا خوبصورت ہو گیا۔ اس وقت ایک یہ بھی تھا کہ یہی حال جو ہے یہ فزکس لیب کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور اس کے فرش کی حالت بڑی خراب تھی، الماریاں یہاں پہ پڑی ہوئی تھیں، اور بالکل یہ لائک ایک گودام کی طرح اور ایک سٹور کی طرح لگتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس کو کس انداز سے کیا جائے گا، لیکن بعد میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی، اور میں نے اپنے انداز سے اس کو بنایا ہے، تعمیر کیا ہے۔ کالج کے گوشۂ تاریخ میں موجود نوادرات کو قریبی قصبے مونگ سے کھدائی کے دوران برآمد کیا گیا ہے۔ گوشۂ تاریخ نہ صرف میوزیم بلکہ اس علاقے کی تاریخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سائنس اینڈ ہیریٹیج میوزیم رسول کالج کے لیے باعث افتخار ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اور بہت سے ایسے ایجوکیشنل ادارے ہیں پاکستان کے اندر جن کے پاس بہت سے میوزیمز ہیں، اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ان کے پاس چیزیں ہیں، لیکن ایک ریگولر میوزیم کا ہونا جس میں سول انجینئرنگ سے ہٹ کے مختلف چیزوں کا ہونا، یا تاریخ کے حوالے سے بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، یا مونگ میں ہم نے اس وقت کھدائی کی تھی اور یہاں سے یہ مٹکا نکالا تھا، کچھ یہاں سے نوادرات نکالے تھے، کچھ برتنوں کے حصے یہاں سے نکالے تھے، تو ان کو اس میوزیم کو میں نے گفٹ کیا تھا اپنے طور پہ، اور میں یہ چاہتا تھا، کسی نام نمود نمائش کے لیے نہیں تھا، میں اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ میوزیم تو ہیں یہاں، گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی شاید ایک میوزیم اپنی طرز کا ہے، اور مختلف ایسے کالجز ہیں پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں جہاں میوزیم ہوتے ہیں، بٹ ناؤ جب ہم لوگوں نے اس کے اندر گوشہ تاریخ کو شامل کیا ہے تو آئی تھنک دس از ریپیوٹیڈ ٹو بی دا فرسٹ ایور میوزیم، ریگولر میوزیم ان دا ہول سب کانٹیننٹ۔ یہ محض دیواروں اور چھت پر مشتمل ایک عمارت نہیں، بلکہ یہ کالج کی خدمات کی 100 سالہ تاریخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میوزیم کے گوشہ سائنس میں موجود تمام قسم کی مشینری تاریخ کے بہت سے دریچوں کو واہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں گوشہ تصویر میں ہم لوگوں کے پاس ایسے آرکائیول میٹیریل موجود تھا ان کے پاس کہ جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو کیسے ڈسپلے کیا جائے۔ اصل میں مظہر عباس نقوی صاحب جو پرنسپل ہیں کالج کے، ان کے ذہن میں یہ بات تو تھی کہ ہم کالج کی 100 سالہ تقریبات کے حوالے سے کچھ ایسا انوکھا کام بھی کریں کہ جو ایک یادگار رہ جائے، لیکن ایک مکمل آئیڈیا نہیں تھا۔ کالج کی ڈرائنگ میں یقیناً ملا تھا ہمیں، اور اس کی ڈرائنگ میں جو انگریزوں کے دور کی بنی تھی، اس بلڈنگ کو باقاعدہ میوزیم ہی کہا گیا تھا، لیکن یہاں میوزیم کی کوئی شکل نہیں تھی۔ پھر کالج کے کچھ سٹاف کی مدد لی گئی اور کچھ اور لوگوں کی مدد سے، اور یہاں دن رات یہ 11 دن کی مسلسل محنت کے بعد یہ میوزیم جو ہے یہ بنایا۔ منفرد انداز اور منفرد تعمیر کی وجہ سے سائنس اینڈ ہیریٹیج میوزیم کالج میں خصوصی اہمیت اور انفرادیت کا حامل ہے۔ میوزیم کی حفاظت، دیکھ بھال اور صفائی کے لیے خصوصی عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ میوزیم 2 پہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، وہاں مختلف مشینری اپنی جگہ پہ فکس ہے، ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ اس کو یہاں پہ لے کے آئیں۔ اور الحمدللہ پورے پاکستان سے، دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور بڑے اچھے یہاں کی وزٹر بک میں وہ اپنے تاثرات دے کے جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محنت میں نے یہاں پہ کی ہے اور جو میوزیم میں نے یہاں پہ بنایا ہے، مجھے اس کا حقیقی معنوں میں جو ہے وہ پھل ملتا ہے۔
گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول کے اندر 2 خوبصورت مساجد موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کو جامع مسجد اور ایک کو امامیہ مسجد کہا جاتا ہے۔ اس وقت ان دونوں مساجد کی تعمیر نو اور توسیع کا کام جاری ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مسلک سے ضرور وابستہ ہے، لیکن اس میں جب تعصب آ جائے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ بطور میرا ایک ہمیشہ سے ماٹو رہا ہے، اور میں بہت دفعہ میٹنگز میں بھی بات ہوئی کہ ہم بطور انسان سب ایک ہیں، اور بطور پاکستانی، بطور رسول کالج کے سب ایک ہیں، اور طلباء سب ایک ہیں ہمارے۔ ہم نے اس میں کبھی بھی یہ تفریق نہیں رکھی کہ کوئی طالب علم کون ہے کیا ہے۔ ہمارے پاس ایون ایک طالب علم ہندو طالب علم بھی ہے، ہمارے پاس سکھ بھی رہا ہے، ہمارے پاس عیسائی طالب علم ابھی بھی معقول تعداد میں موجود ہیں۔ ان کو بعض اوقات پرابلم ہو، اور اس کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا تھا۔ اس طرح ہمارے تمام کو آزادی ہے، کسی والے سے بھی۔ یہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑی محفل نعت ہوتی ہے ہر سال، اتنی بڑی محفل نعت عام اداروں میں کہیں بھی نہیں ہوتی۔ مجلس بھی یہاں پہ ہوتی ہے، تبلیغی جماعت کے بھائی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، دعوت اسلامی کے بھی ہیں۔ تو ہمارا میں اس میں بیسک پرنسپل جو ہے کہ سب کو آزادی ہے، لیکن دوسرے کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ۔ سال 2012 کے اختتام پر کالج کی 100 سالہ سالگرہ کے سلسلے میں ایک خوبصورت اور پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اولڈ رسولین اس تقریب کے مہمانان خصوصی تھے۔ چیئرمین ٹیوٹا جناب عارف سعید نے اس تقریب کی صدارت کی۔ مہمانوں کو اعزازی شیلڈز اور اسناد سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کالج کے حوالے سے خوبصورت تحائف مہمانان گرامی کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ بی ٹیک کی کلاسز بھی رسول کالج میں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس شعبہ میں یہاں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کروائے جاتے ہیں۔